ان کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ یعنی بتوں کی طرح پوجا جاتا ہے ان کو، جو کعبے کے برہمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی برہمن ہندوؤں کی جو سب سے اچھی ذات تھی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کعبے کے قریب ترین لوگ ہیں، ان کو پوجا جائے۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ یعنی ان کو جو نذرانہ دیا جاتا ہے، علامہ صاحب اس کو سود کہہ رہے ہیں، کیونکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہو کر واپس آئے گا، اور لینے والا بھی یہ سوچ کے لیتا ہے کہ میرے مریدوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اس لیے مجھے زیادہ سے زیادہ نذرانے دیں۔ علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ خرقہ سالوس، سالوس دھاگے کو کہتے ہیں، اور خرقہ لباس کو، یعنی ہر دھاگے کے بنے ہوئے لباس کے اندر ایک مہاجن چھپا ہوا ہے۔ مہاجن جو کاروبار کرتے ہیں، یعنی پیروں کو علامہ صاحب نے مہاجن قرار دے دیا، ایسے پیروں کو۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ یعنی یہ جہاں بیٹھ کے یہ سارا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، یہ ان کو مفت میں مل گئی ہے، اصل میں انہوں نے ایفرٹ نہیں کی، نہ ان کا کردار اس لائق تھا۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ یعنی عقابوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن اب کووں نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ زاغ کوے کو کہتے ہیں۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔